الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین گرامی، بچوں میں نظری اور فکری عادت ڈلوانا انتہائی ضروری ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مربین کے لیے جو احکامات صادر فرمائے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے ہمارے پروگراموں میں. تو چند ایک مثالیں اور آپ کے خدمت میں ذکر کرتے ہیں. احادیث مبارکہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مربین ہیں ان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے اپنے نبی سے محبت کرنا سکھائے، اور نبی کے جو رفقا ہیں، اصحاب ہیں، ان کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، اور شروع ہی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم سے تعلق جوڑنا اپنے بچوں کو سکھائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مربی لوگ ہیں، والدین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 3 باتیں اپنے بچوں کو شروع سے سکھائیں اور ان کا عادی بنائیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کریں، یعنی نبی کی محبت اپنے بچوں کے دل میں بٹھائیں. دوسری، نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبت ان کے دل میں بٹھائیں. اور تیسری بات جو ہے، ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھائیں اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنا سکھائیں، اور اس کا تقدس شروع ہی سے ان کے ذہن میں بٹھائیں، اور اس کی اہمیت شروع سے ہی اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھائیں. اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نبی کے جو حالات زندگی ہیں، نبی کی سیرت کے جتنے پہلو ہیں، ان پہلوؤں پر بچوں کے سامنے بات کی جائے کہ ایک عام انسان اور نبی کی زندگی میں بنیادی طور پر کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس کے مثالیں سیرت سے بے شمار ملتی ہیں کہ ایک نبی اپنے امتی کے حق میں کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اس کو اپنے امتی کی کتنے فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے امتی کے ایک فرد کا بھی جہنم میں جانا برداشت نہیں کرتا. اور نبی کی زندگی کی پوری جو محنت ہے امت کو اوپر، وہ امت کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے، اور نبی کبھی بھی اپنے ذات کے لیے کام نہیں کرتا ہے. نبیوں نے، انبیاء علیہ السلام نے جتنا بھی کام کیا دنیا میں، وہ امت کے نجات کے لیے اور امت کے ہر فرد کی کامیابی کے لیے نبی کام کر رہا ہوتا ہے، اور کام کیا. تو یہ چیزیں شروع ہی سے بچے کے سامنے بیان کی جائے، پڑھ کے ان کو سنائی جائے،
اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ نبی کی محبت ان کے دل میں بسے گی۔ تو عملی طور پر نبی کی محبت کو بچوں کے دل میں بٹھانے کا یہ طریقہ ہے کہ نبی کے حالات زندگی ان کے سامنے پڑھے جائے، ان سے پڑھایا جائے، پھر اس کو سمجھایا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات، ان کے سیرت، ان کے خصوصیات، ان کے تقوی، ان کی للہیت پر مبنی جتنے بھی کتابیں ہیں، لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ ان کو پڑھنے کو دی جائے اور ان سے پڑھوائی جائے۔ آج کل تو بچوں کے لیے مستقل چھوٹے چھوٹے جو ہے کتابیں، اچھی عادات کے نام سے، قصص الانبیاء کے نام سے، سیرت صحابہ کے نام سے چھوٹی چھوٹی کتابیں بچوں کے اپنے اسلوب میں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ وہ کتابیں ان کو پڑھائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اپنے جو قائدین ہیں اور اپنے جو بڑی شخصیات ہیں ان کی تاریخ سے بچہ شروع ہی سے واقف ہوگا، اور جو قوم اپنے بڑوں کی، اپنے شخصیات کی ماضی کو نہیں بھولتی، ان کی تاریخ کو نہیں بھولتی ہے، تو وہ قوم زوال پذیر نہیں ہوتی، کیونکہ آنے والا بچہ اسی تاریخی شخصیات کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا اور کل یہ اپنی تاریخ بنائے گا۔ لیکن اگر شروع ہی سے ہم انہیں ان خوبصورت پہلوؤں سے روشناس نہیں کرائیں گے تو یہ اندھیرے میں جوان ہوں گے، تو کل کسی غیر قوم کے سامنے مثال پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کیا چیز ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ پھر ان کو دین کی تبلیغ کیسے کریں گے، دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ تو اپنے جو قائدین ہیں اور جو شخصیات ہیں، عظیم شخصیات، ان کے حالات زندگی سے ان کو واقف کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کا تعلق قرآن کریم سے جوڑیں، کہ ہمارے بچوں کو شروع سے قرآن کریم پڑھنا آئے، اور پھر جب بڑے ہوں تو قرآن کریم کا ترجمہ انہیں آئے اور قرآن کریم کو سمجھنا انہیں آ جائے۔ دیکھیں، جب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے تو یہ کیوں کہ ایک مسلمان کے بچے کا تعلق جب قرآن کریم سے شروع ہی سے قائم ہوگا تو گارنٹی کے ساتھ آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، کیونکہ شروع سے جب اس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو، قرآن کریم یہ تو خیر و برکت کی جو ہے کتاب ہے اور رہنما کتاب ہے، خیر کی تلقین کرنے والی کتاب ہے، اس میں تو ہر جگہ آپ کو خیر ہی کی بات ملے گی۔ اور ایک بچے جب خیر کے ذہن کے ساتھ اور خیر والے دل کے ساتھ جب بڑا ہوگا تو وہ کبھی خراب ہو سکتا ہے؟ مفسد ہوگا وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے مفضل ابن زید، بہت مشہور آدمی گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت خوبصورت واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیہات میں تھا تو ایک دیہاتی عورت کو دیکھا میں نے، بالکل دیہاتی عورت ہے، اس کے ساتھ ایک نوجوان ہے، انتہائی پروقار اور خوش منظر ہے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اور ساتھ مجھے تعجب ہوا کہ یہ ایک بالکل گھنگوار قسم کی عورت ہے، شہری علاقے کے رہنے والی نہیں ہے، دیہاتی معلوم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک بہت باوقار اور خوشنما نوجوان ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جرأت کر کے اس عورت سے پوچھا کہ یہ جو نوخیز جوان ہے، جو ابھی بالغ لگتا ہے، ابھی بلوغ کو پہنچ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تعجب سے اس سے پوچھا کہ آپ کے ظاہر سے لگتا ہے کہ آپ تو بہت بیک ورڈ علاقے کی عورت لگتی ہیں، دیہاتی لگتی ہیں، لیکن آپ کی
بچے کو جب میں دیکھتا ہوں تو یہ تو بہت زیادہ تربیت یافتہ کوئی لگتا ہے، تو آپ نے اس کی تربیت کیسے کی؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں، جب یہ میرا بچہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کو ایک بہترین معلم کے حوالے کیا اور استاد کے پاس بھیجا۔ اس استاد نے سب سے پہلے اس کو قرآن یاد کروایا، حفظ کروایا، پھر اس کے بعد اس کو عرب دستور کے مطابق اشعار یاد کروائے، پھر تھوڑا سا جب بڑا ہوا تو اس کو اشعار کہنا سکھایا، پھر مزید جب بڑا ہوا تو اسلام کی مزید جو تعلیمات تھی وہ تعلیمات سے اس کو روشناس کرایا، اور قرآن کریم کی معانی، مطالب اور اس کے آیات میں اللہ تعالیٰ کی مقصود جو چیزیں تھی وہ اس کو سکھایا۔ تو میرا بچہ شروع ہی سے نکھرنا شروع ہو گیا، کہ شروع ہی سے اس کا تعلق جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ جڑا، پھر عربی ادب کے ساتھ جڑا، پھر اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ خود اشعار کہنا شروع کیا۔ پھر جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے اس کو شاہ سواری سکھائی، اور اس کے سامنے اس کے آباء و اجداد کے اچھے کارنامے بیان کیے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ اپنے آباء و اجداد کے جو اچھے کارنامے تھے ان سے متاثر ہوا اور اس کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کی اس نے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ گھوڑا لیا، اس پہ سوار ہوا، اپنے قوم کے ساتھ سامنے یہ آنے جانے لگا، اور قوم میں اگر کہیں اس کی نصرت و مدد کی ضرورت ہوتی تو یہ ان سب کے نصرت و مدد کرتا ہے۔ ابھی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ہم سروں پر فوقیت دی، اور اچھے تاریخ کے معلومات رکھنے کی وجہ سے یہ اپنے جو فیملی ممبر ہیں ان کی نظروں میں مقبول ہو گیا، اور ان کے نصرت و مدد کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے خاندان کی دعائیں لے لی، اور جب اپنے خاندان کی دعائیں اس نے لے لی تو اللہ رب العزت نے اس کو چمکا دیا، اور ابھی یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ شروع ہی سے جب اپنے بچوں کا تعلق ایسے چیز سے جوڑ دیا جائے جو قابل فخر ہوتی ہے تو یقیناً وہ بچہ بھی قابل فخر بن کے ہی رہتا ہے۔ اب ہم مربی جو لوگ ہوتے ہیں، والدین جو لوگ ہوتے ہیں، ہم سے ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جو ان کے سیکھنے کا ایام ہوتے ہیں ان میں ہمارے غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے جاب، اپنے مصروفیات کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں دیتے، اور بہانہ بنا لیتے ہیں کہ مصروفیت ہے جس کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پائے، اور بچوں کو جو ہے نا عدم توجہی کا شکار کر لیتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے نا جو چیز ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز ہم سے سیکھ نہیں پاتے۔ تو بچہ تو سیکھتا تو ہے کہیں نہ کہیں سے، اب وہ کہیں نہ کہیں سے جب سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو وہ چیزیں نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے؟ قابل فخر بن جائے۔ تو توجہ کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو اہم مسئلہ سمجھ کر اپنانے کی بھی ضرورت ہے اور لینے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔